نے پیغمبروں کو مار ڈالا۔ اسرائیل فرعون کے ظلم کے نیچے چیختی ہوئی پیدا ہوئی۔ انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسے ایک قوم جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تھی آخرکار گمراہی اور تباہی کا شکار ہو گئی۔ قوم بنی اسرائیل کی کہانی ایک عجیب عبرت ہے، اور اس کہانی میں آپ کو ایسی حقیقت معلوم ہوگی جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے تباہی اور پر اسرار کہانی کا سفر۔ بنی اسرائیل کا اصل آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کے سب سے عظیم نبی ہیں۔ ان کی قوم کا شاندار آغاز ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس قوم کا سفر شروع ہی اختلافات سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں بچوں سے 2 الگ الگ قومیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربیہ میں اسلام کی شاندار قوم بنی، اور دوسری جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا لقب پاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ داستان جو ہر دور میں ایک قوم کی مصروفیات بن چکی ہے۔ قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے نیچے چیختی ہوئی پیدا ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد فرعون نے انہیں غلام بنا لیا۔ ایک قوم جو اللہ کا انتخاب تھی، اب ایک ظالم بادشاہ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ مگر دوستو، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بچانے کے لیے آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم بنی اسرائیل کو اپنی اصلی آزادی ملنی تھی۔ انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ دوستو ذرا سوچئے، جب سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہو رہا ہے یا کوئی جادو ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ تھا اللہ کا، جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروایا۔ لیکن آزادی کے بعد ان کا اگلا قدم ان کو پھر ایک اور سخت امتحان میں دھکیلنے والا تھا۔ قوم بنی اسرائیل سمندر پار کر کے گئی، مگر ایمان پار نہیں کر پائی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کوہ طور گئے، ان لوگوں نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اب اللہ نے ان کو اتنے معجزے دکھائے۔ کیا یہ ممکن ہے جو قوم ایک معجزہ دیکھتی ہے وہ پھر سے اپنے پیغمبر کا انکار کرے؟ مگر ایسا ہی ہوا۔ یہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے اندر ایک بدلتے ہوئے ایمان کا اصل روپ سامنے آیا۔ کیا کبھی آپ نے ایمان پر سوچا ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا شکار ہیں، جیسا بنی اسرائیل ہوئی تھی۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا دور آیا، ایک ایسا پیغمبر آیا جو ان کو دنیا کے سب سے شاندار مقام دلانے والا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا عروج کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت، دولت اور حکومت کا وہ مقام دیا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کا کنٹرول تھا، ہوا ان کے تابع تھی، اور ایک عظیم بادشاہ کے روپ میں انہوں نے اپنی حکومت چلائی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ تھا۔ لیکن جب دولت اور حکومت ملتی ہے تو اسے گوا دینا اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آخر کیوں ایسا کیا ہوا کہ ان کا یہ دور صرف چند ہی عرصوں میں مہمان بن کر رہ گیا؟ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل اپنی اصل راہ سے بالکل بھٹک جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اپنے پیغمبروں کو مار ڈالا اور اپنی اخلاقی زندگی کو ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر بھی ان لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور یہاں ان کا سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں سے ہمکنار تھی، مگر اب یہ قوم اللہ کا عذاب کا شکار بننے والی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کی کہانی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جو قوم اپنے پیغمبروں کی بات نہیں سنتی، وہ قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، مگر ان کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر ایک نئی شروعات کی کشش ہوتی ہے۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔